الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين عالم الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بڑی محبت نال. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بلند آواز نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حدیث پاک دے اندر آندا ہے جڑا بندہ حضور دی ذات تے بلند آواز نال درود و سلام پڑھدا ہے فرشتے بلند آواز نال اس بندے تے سلام پڑھدے ہیں. ذرا اونچی آواز نال پڑھ لو: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ جل جلالہ وأتم برہانہ وعظم شانہ ولا الہ غیرک دی حمد و ثنا تو بعد. حضور صاحب لولاک مدنی تاجدار سرور کائنات جان کائنات روح کائنات حضور شہنشاہ خوش خصال محبوب رب ذوالجلال پیکر حسن و جمال رسول بے مثال حضرت آمنہ دینال احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ مقدسہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد واجب الاحترام دوست بزرگوں بانیان محفل شہنشاہ نقابت حاجی الحرمین سرفراز حسین ساکی صاحب
اور ثنا خانہ نے شیریں لسان، مالک کائنات، خالق کائنات، رب کائنات دا احسان عظیم جس نے سانو انسان بڑھایا، مسلمان بڑھایا، اور کمال احسان نے فرمایا کہ پیارے حبیب دی امت سے بنایا۔ اور اللہ رب العزت نے کروڑ ہا کروڑ احسان کے مالک نے احسان فرمایا، آج دی رات اسا سارے انو مل بہ کے اپنا ذکر تے اپنے یار دا ذکر کرن دی سعادت نصیب فرمائے۔ مالک کے کائنات تھا سارے دا مل بہنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات جی بکار آج دی اس نورانی روحانی محفل پاک دے اندر انتہائی مختصر وقت دے اندر کوشش کراں گا کہ اپنی حاضری پیش کراں، اور جتنا بھی ٹائم حاضری پیش کراں میرا دل لے کے میں ذکر کراں چہرہ مصطفیٰ۔ ذرا جاگ رہے تو اچھی آواز بولو سبحان اللہ، اور ٹلا کے بولو سبحان اللہ۔ مکہ اور مدینہ منورہ دے ابتدائی دور دے اندر حضور نبی رحمت تمام مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ دے سن۔ یہودی لوگوں نے تانا دیتا کہ دین اپنا لے کے آئے نے پر نمازاں ساڑھے قبلے منہ کر کے پڑھ دینے، اگر اساں نہ ہوں دے انہوں قبلے دا پتہ ہی کوئی نہیں لگنا۔ حضرات توجہ، اے منہ ساڑھے قبلے وال کر کے نماز پڑھ دینے، ان قریب اے ساڑھا دین اختیار کر لیں گے۔ حضرات کریم آقا نے جدو اے تانا سنیا قلب اطہر تے بوجھ محسوس کیتا کہ یہودیاں نے تانا دیتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل میرا دل ایک کردہ ہے کہ مالک کائنات ساڑھا قبلہ کعبہ بنا دے جیڑا کہ ساڑھے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا قبلہ سی۔ حضرت جبرائیل عرض کر دینے کہ سونے آئی یا رسول اللہ، ایک کم تسی اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کر سکتے ہو، تسی میرے تو زیادہ اللہ دی بارگاہ دے اندر معزز ہو، سونیاں تسی خود عرض کرو، یعنی میں بندہ معمور ہاں تسی بندہ محبوب ہو، سونیاں میں صرف منن والا ہاں تسی منن والے بھی ہو تے منوان والے بھی ہو۔ سون نوریاں دے فرشتے دا عقیدہ اے آج دے 14ویں صدی دے ملہ دا عقیدہ نہیں کہ جڑا دا حضور ساڑھے برگے نے۔ مر قرآن دیا ایتا پڑھ کے سبحان اللہ زی اسرا بی عبدی، دیکھو جی عبدی آیا ہے حضور ساڑھے برگے نے۔ نانا اے نوریاں دا سردار فرشتہ اے عقیدہ پہ دستا ہے کہ حضور میں صرف منن والا تسی منن والے بھی ہو منوان والے بھی ہو، میں صرف رب دی رضا چاہن والا وا سونیاں تہاڈی رضا تا رب نو بھی مطلوب ہے، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ جبرائیل عقیدہ دے کے گیا سانو۔ حضرات ایک گل ہوئی جبرائیل آسمانہ تے چلے گئے، حضرات توجہ کرنا، قبلہ دی تبدیلی دا شوق لے کے حضور نے نماز دی نیت کر لے۔ حضرات توجہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دی نیت کی تھی، نماز دی حالت دے اندر بار بار چہرہ آسمان وال کر دینے، مالک کائنات نے اپنے محبوب دی اس عادات پیار آ گیا، فرمایا قد نرى تقلب وجهك بالسماء سبحان اللہ۔ اتنے یار قرآن سن کے سینہ ٹھارے تو اچھی آواز میں بول سبحان اللہ، اور پھر لا کے بول سبحان اللہ۔ فرمایا قد نرى تقلب وجهك بالسماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ سبحان اللہ
جھوم کر کہہ دیجئے سبحان اللہ تقلب وجهك في السماء فرمایا سونیا محبوبا اسی آسمان وال بار بار تیرا چہرہ کرنا دیکھ رہے ہیں فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا سونیا اسی قبلہ تیری مرضی دا بنا دیواں گے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سونیا مسجد حرام والے اپنا منہ پھیر لو کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان مایا اللہ سونیا قبلتن ترداہا تیری مرضی دا قبلہ بنا دینے ہیں جتے تیری خواہش سونیا منہ دے کر لے اسی قبلہ ہوئی بنا دے مانگے حضرات آج اسی تسی سارے نماز پڑھ دیں کعبے والمو کر کے تمام نوازی نماز پڑھ دینے کعبے والمو کر کے تمام مولوی پیر مفتی سارے محدث کعبے والمو کر کے نماز پڑھ دینے تے ایک کعبہ قبلہ بڑیا کی میں ایک بڑیا حضور بھی مرضی آواز رات جب کر پھر تاجدار گولہ نے ترجمانی کی تھی کہ کوئی پانی روڑ دیتا ایجنے یار حضور کی ذکر تھی میں اپنے ذرا بولو نا سبحان اللہ اب فرماتے نے کوئی پانی روڑ دیتا ایک تیرے بیٹھر سے رب کی بلا موڑ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک تیرے بیٹھر سے رب کی بلا موڑ دیتا مالک کائنات نے حضور المنصوب چیزاں دی جتھے قسم کھائیے اتے حضور دے چہرہ اقدس اور گیسوے امریدی بھی قسم کھائیے جدو کچھ دن الوہی حکمت دے پیش نظر سلسلہ وہی منقطع ہویا تو یہودین نے تانا دیتا نعوذ باللہ محمد دا خدا محمد نال رس دیا ہے محمد نو چھوڑ دیتا ہے بتقاضہ بشریت آپ دی طبیعت دے اندر ملال پیدا ہویا تو مالک کائنات نے سورۃ والضحیٰ نازل فرما دی تھی مالک کائنات خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والضحیٰ سبحان اللہ جھوم کر سونیاں سونیاں پیاریاں زلفاں دی قسم میں وعدہ کا ربو کا وما قلا نہ تیرے رب نے تینوں چھوڑیا ہے نہ تیرا رب تیرے نال رسیا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ مالک کائنات نے قسمہ چاہ کے اس گل دی طرف توجہ دوائی کہ سونیا محبوبہ اور رب جیڑا تیری زلفاں دی قسم چاہے تیرے چہرے دی قسم چاہے بھلا او بھی اپنے محبوب نال رس سکتا حضرات مالک کائنات نے حضور دے چہرے دی قسم چاہیے زلفان دی قسم چاہیے حضور نبی کے رحمت حسن زہری دا بھی مرکہ سن اور حسن باطنی دے اندر بھی یکتائے روزگار آپ دعا فرمایا کرتے سن اللہم حسن سیرتی کما حسنت صورتی کہ مولا جس طرح تم میری صورت حسین بنائیے اس طرح میری سیرت بھی حسین کر دیں اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے شیر جاگی ای مفہوم ہے ای مطلب ہے حضرت توجہ کا نام فرما دینے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کہ سونیا تواڈے ورگا سونا ساڈی اکھ اج تائیں ویکھے گی نہیں اے کون پہ آکھدے نے جنہاں دیاں راتاں حضور نال گزریاں جنہاں دے دن حضور نال گزرے
اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی دے اندر آپ فرما رہے نے وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي سونیا تواڈے ورگا سونا ساڈی اکھ ویکھیا ہی نہیں اگے فرمایا ویکھنا دور دی گل ہے ساکی صاحب فرمایا سونیا تواڈے ورگا سونا کسے ماں جایا ہی نہیں آپ فرماتے نے خلقتا مبرعا من کل عیب سونیا اللہ نے تانوں ہر عیب تو پاک بنایا ہے اور انج دا بنایا ہے کہ سونیا انج لگدا ہے جویں تواڈا دل ہے رب نے تانوں پوچھ کے تانوں بنایا ہے حضرات نے کر بھی سے گل دی ترجمانی ایک پنجابی شاعر کردا ہے کہ کیویں تیریاں میں زلفاں بڑھاواں تیری رب پوچھے وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء نعرہ تکبیر جدا ایمان تازہ یا ہاتھ چاہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کیویں تیریاں میں پوچھے حسین کیڑا رنگ تیرے او مکھڑے دلاواں تیری رب پوچھے حسین کیڑا رنگ تیرے مکھڑے دلاواں تیری رب پوچھے سیرتی کما حسنت صورتی سن یا اللہ میری صورت جس طرح حسین ہے میری سیرت بھی اس طرح حسین کر دے حضرات ایک بجے حضور دا دیدار کرنے والے صحابہ سلام دے دیدار میں چہرہ اقدس نو یاد کر کے بے چین ہو جایا کر دے سن حضرت جابر بن سمرایا فرما دے نے میں ایک دا محمد عربی دی چوکٹ دے حاضر ہویا بیکھنا با حضور سرخ داری دار لباس پہن کے بستر سے استراحت فرما رہے نے فرما دینے میں کدی چن وال ویکھنا وا کدی حضور دے رخ زیبا وال ویکھنا وا حضرات توجہ فرما دینے کدی اسمانہ دا چن کدی آمنہ دا چن آخر بیکھ دیاں میرے دل نے فیصلہ کیتا فہو عیادی احسن سبحان اللہ فرمایا جابر کنا گلاد وچ مصروف اور گیا ہے میرے حضور دا چہرہ چند تو زیادہ حسین پیا نظر آوے پھر آکھنا پہ گئی یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں اچھا کہ بولو حضور دی قسم دے اندر آئے ذکر دے اندر ذرا ٹلا کے بولو یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کہنو کما تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ تیرے جیا کوئی نہیں اللہ جمیل ویحب الجمال اللہ خود جمیل ہے جمال لوگ پسند کرتا ہے اس لئے حضور نبی کے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے حصے جو حسن دی دولت آئی وہ دنیا دے اندر کسے فرد بشر دے حصے نہیں آئی حضرت امام بصیری علیہ الرحمہ آپ فرماتے نے کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے ظاہری اور باطنی حسن نو درجہ کمال تک پہنچایا
پھر اپنی محبت لئی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرما لیا اور مزیدہ فرما دینے کہ آپ انبیاء علیہ السلام دے وچوں خلقت اور اخلاق دونوں وچوں ود گئے فرمایا آپ دے فضل و کرم دی نہ کوئی حد دی نہ آپ دے علم دا کوئی ٹھکانہ ہے حضرات الغرض جو حسن حضرت یوسف علیہ السلام دے اندر چمکیا جس وجہ تو آپ دنیا دے حسین ترین شخص کہلائے جو حسن حضرت موسیٰ دے ید بیضا دے اندر منعکس ہوا اور آپ دا ہاتھ بکائے نور بن گیا دیگر جو انبیاء کرام دے حسن جو انبیاء کرام دے اندر حسن جلوہ پذیر ہوتا رہا حضرات تو سارے دا سارا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے اندر یکجا کر دیتا گیا اور کفیت اے ہو گئی کہ آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری سوڑیاں سارے کائنات دے حسن ایک پاسے محبوبہ تیری ذات دا حسن ایک پاسے حضرات جنہ چہرہ مصطفیٰ پہ کے آئے پوچھو نہ کلو چہرہ مصطفیٰ دی چمک پوچھو نہ کلو چہرہ مصطفیٰ دی دمک کہ او ہو گیا دیوانہ تے شہدہ حضور دا او ہو گیا دیوانہ تے شہدہ حضور دا ایک باری جیل تکیا چہرہ حضور دا ایک باری جیل تکیا چہرہ حضور دا والضحى والليل إذا سجى فرمایا سونیا تیرے چہرے دی قسم تیریاں زلفاں دی قسم مکے دا رئیس بڑا مالدار شخص بڑا دولت مند انسان حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے میں مکے دے لوگ آکھیا کہ مصعب آؤ بت خانے چلیے میں آکھیا آج بت خانے نہیں جاواں گا آکھیا مصعب آؤ شراب پیئے میں آکھیا آج شراب نہیں پیواں گا آکھیا شراب پینے چ بڑا مزہ ہے فرماندے نے میں آکھیا آج میں نہیں پیواں گا حضرات حضرت فضل دی آواز آ گئی ندائے آ گئی کہ اے مالدار شخص آج تنو ہدایت اس طرح دولت لے کے جا رہی ہے جسے دنیا دے سارے نشے ختم ہو جاندے نے جو محمد عربی دی مازاق چشم اقدس دے وچوں میں پی لے پھر ایسا نشہ چڑھ جاندہ ہے سولی تے بھی چڑھ جائے نشہ پھر بھی نہیں اتردہ حضرات توجہ حضرت مصعب آپ فرماتے نے میں چل دیا حضور دی بارگاہ دے اندر پہنچیا سوچ دینے میں بھی بڑا مالدار سا بڑا حسین سا بڑا خوبصورت بڑا حسین و جمیل مینو عشق آقا دی بارگاہ دے اندر لے کے آیا مینو محبت آقا دی بارگاہ دے اندر لے کے آئی کہ ان سمجھ لو اللہ یجتبی الیہ من یشاء اللہ نے فضل کیتا پہنچن دی دیر سی جدو پہنچیا حضور دا چہرہ اتر دی زیارت ہوئی دل دے اندر خیال آیا مصعب تو بڑا خوبصورت ہے تو بڑا حسین و جمیل ہے پر تیرے جل لکھائیون محمد عربی دی ریس نہیں کر سکتے کیونکہ محمد عربی بنکا اللہ نے بنایا ہی نہیں پھر اس لئے سیانے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کہنو کوا تیرے جیا کوئی نہیں آپ فرماتے ہیں نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا سونے دی زیارت کی ٹکی لگ گئی تو بن کے عرض کردہ سونے مہربانی فرماؤ کلمہ پڑھاؤ اپنی
غلامی دی سند عطا کر دیو. آپ فرماتے ہیں میں مسلمان ہو گیا, میرے گھر دیاں نو پتہ کوئی نہیں, میں چھپا کے رکھے آئے, لیکن گل چھپن والی نہیں. فرماتے ہیں میری ماں نو پتہ لگ گیا. حضرات سیرت دی کتابت دے اندر آندا ہے کہ آپ دی ماں نے بھوک ہڑتال کر دیتی, آکھیا بیٹا میں مر جاواں گی, نہیں تے اے دین چھوڑ دے, اے کلمہ چھوڑ دے, اسلام چھوڑ دے, میں کھانا نہیں کھاواں گی, مر جاواں گی. اور حضرت مصعب آپ جواب دینے کہ محمد محمد صدا دینی, محمد محمد صدا دینی, میں زندگانی نبھا دینی. فرماتے نے ماں دیا گلا نہ کرو, تیرے ورگیاں ہزار مامائیں ہوئے, محمد عربی دے قدماں تو قربان کر دیواں. ہاں جنہیں ویکھے نا حضور دا چہرہ, گھر بار چھوڑ دیتا ہے, بہنا بھائی چھوڑ دیتے ہیں, اولادہ چھوڑ دیتی ہیں, حضور دی غلامی نو اپنا لیا. اور حضرات ذکر آخری گل عرض کرا, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے تو مشہوری ہوئی کہ ایک شخص آیا, وہ دا نام محمد, عبداللہ دا نور نظر رہے, عبد المطلب دا پوتا ہے, اور سونا ایڈا جڑا انہوں ویکھ لوے اپنے بہنا بھائیاں نو بھی چھوڑ کے اس تے قربان ہو جاتا ہے. حضرات یہودیہ نے فیصلہ کیتا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام او دا ایمان لے کے نہیں آ سکتا. آخر نے کہ عبداللہ ساڈا بہت بڑا عالم ہے, اس نو بھیجنے آ جا کے سوال کرتا ہے. حضرات توجہ, حضرت عبداللہ اب چل دے حضور دی بارگاہ دے اندر آئے. حضرت عبداللہ آخر نے چل دا ذہن دے اندر کئی سو سوال آئے کہ فلامی سوال کرانگا, فلامی سوال کرانگا, پر جدو پہنچیا پہلی نظر چہرہ بدو ہاتھ پئی, سارے سوال ذہن وچوں تتلیاں دی طرح اڑ گئے. فرماتے نے سارے سوال ذہن وچوں اڑ گئے. اکھے میں پہنچیا نا, ایک گل بڑی توجہ نہ سننا, بلکہ سارے واسطے پیغام میں اج دی بزم دے اندر پیغام لے کے جانا. اکھے میں پہنچیا, حضور اپنے غلاماں نو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. توجہ کرنا, خطبہ کیڑا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے نے میرے غلاموں, اگر تسی چاہندے ہو کہ قیامت والے دن مالک کائنات تہاڈا حساب آسانی نہ لوے اور تانوں جنت دے اندر داخل کر تے مڑ کی کیتا کرو, فرمایا انج کرو کہ جڑا تواڈے تے ظلم کرے تسی اس نو معاف کر دیو. فرمایا جڑا تانوں محروم رکھے تسی اس دیاں جھولیاں بھر دیو. فرمایا جڑا تواڈے نال رشتہ داریاں تروڑے, تعلق تروڑے, تسی اودے نال جوڑیا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری جوڑن دی تلقین فرمائی ہے, توڑن دی تلقین نہیں فرمائی. آج اسی اپنے اپنے من جان کے بیٹھی ہیں نا, بھیرا بھیرانا لڑ رہی ہے, بیٹا باپ نہ لڑ رہا ہے, بیٹی ماں نہ لڑ رہی ہے, ہمسائے نہ لڑ رہے ہیں. حالانکہ تعلق توڑن دی وحید دے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ تعلق توڑیندا ہے, فرمایا 1000 سال پہلے جنتیاں نو جنت دی خوشبو آنی شروع ہو جانی ہے, پر جڑا بندہ قطع تعلق کرتا ہے, فرمایا جنت انہوں جنت دی خوشبو ہی نصیب نہیں ہونی. تو حضرات ذکر اور کریم آقا نے بھی فرمایا کہ تسی ہر کس جنت وچ داخل نہیں ہو سکتے جدوں تک آپس وچ محبت نہ کر لو, اور محبت کلیت قاعدہ اے کہ سلام نو عام کر دیو. دعائے مالک کے کرنا سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے. فرماتے ہیں میں ویکھیا اکھ بڑی خوبصورت, چہرہ بڑا خوبصورت, حال بڑا خوبصورت, قول بڑا خوبصورت, گفتگو بڑی مٹھی, لہو لقول رسول کریم. فرمایا سونے دا خطبہ سنیا, ذہن دے اندر لفظانوں جگہ دیتی, میں بھی کوئی عام نہیں سا, میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام دی نسل وچوں سا, یہودیاں دا بڑا عالم سا, پر جدو پہنچیا وا سونے دے رخساراں نو ویکھیا رخسار تو نور نکل کے ماحول نو منور پیا کردا وے. آکھ میں سونے دے چہرے نو ویکھیا, میرے دل نے گواہی دتی, ایڈا
سونا چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکتا فرماندے نے واپس گیا برادری نے پوچھیا سنا ہے عبداللہ فرماندے نے لوگوں میں جو سونا چہرہ دیکھیا ہے میرے دل نے گواہی دیتی ہے ایسا چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکتا اور راتی ذکر گل مکائیے پھر اس چیرے دی گل کر دی ہویا تاجدارے گوڑا بولے اور فرماندے نے مکھ چل بدن شانی مکھ چل بدن شانی متھے چمکی دی لات نورانی متھے چمکی دی لات نورانی کالی زلفت اکھ مستانی مخمور یقین مد بریان حضرات کریم آقا دا حسن بے مثال چہرے دی چمک بے مثال دمک بے مثال حضور دی گفتگو بے مثال حضور دا نور بے مثال حضور دے چہرے دا دیدار دا سرور بے مثال واہ مالک جنات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی سچی غلامی دی توفیق عطا فرمائے اسا سارے دا مل بہنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے جس طرح میلاد منانے ہیں اس طرح میلاد والے مصطفیٰ دی سیرت صورت عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین دوستان عزیز یقیناً علامہ